السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں 13ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ بات اپنی 12ویں پارے کے پیغام میں وہاں ختم ہوئی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ کہا، بات واضح ہو چکی ہے، حق واضح ہو چکا ہے، میں نے ہی بہلایا فسلایا تھا، وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، تاکہ عزیز مصر جان لے کہ ان کی غیر موجودگی میں نے غلط کام نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا ہے۔ یہاں یہ غور کیجئے کہ جب تک الزامات دھل نہ جائیں، جب تک الزامات واپس نہ لے لیے جائیں، نہیں نکلنا۔ یوسف علیہ السلام کب نکلے جیل سے؟ جب الزامات سے ان کو بری کر دیا گیا۔ الحمدللہ بہت سارے بھائی ہیں جن پر غلط الزام لگا، کلمہ پڑھنے والے تھے، جیل میں رہے، یوسف علیہ السلام کی سنت زندہ ہوئی اور کئی سالوں کے بعد، چاہے 15 سال 20 سال کے بعد، ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ایمان والوں کے ساتھ ایسا ہوگا ہی۔ آگے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ میں اپنے نفس کی پاکیزی بیان نہیں کرتی، وہ نفس جو ہے، نفس امارہ جو ہے، برائی کی طرف ابھارنے والا ہے، لیکن میرا رب جس پر رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو انسان کے اندر 3 نفس ہے، نفس امارہ جو برائی کے لیے ابھارتا ہے، پھر اسی طرح نفس لوامہ جو برائی پر ملامت کرتا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، ایک ہے نفس مطمئنہ کہ آدمی جب نیک کام کرتا ہے تو اس کو اطمینان ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا اور کہا استخلص لنفسی، ان کو میں اپنا خاص بنا لیتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا خواہش ظاہر کی؟ قال جلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آیت نمبر 55 میں ہے۔ تو آپ مجھ کو وزیر خزانہ بنا دیجئے کیونکہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے تحت عہدہ مانگا جا سکتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی، تو وہی غلے کی حفاظت اچھی طریقے سے کر سکتے تھے۔ اس میں قوم کا فائدہ ہے، اپنا فائدہ نہیں تھا، قوم کا فائدہ تھا۔ تو قوم کے فائدے کی خاطر آدمی کوئی عہدہ مانگ سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ کہا گیا کہ عہدہ نہیں مانگنا ہے، پوسٹ نہیں مانگنی ہے کہ مجھے صدر بناؤ، سیکریٹری بناؤ۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا آج لوگ پوسٹ کے لیے، عہدے کے لیے مرتے ہیں۔ اگر پوسٹ ہم مانگ کے لیں گے تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی، عہدہ مانگ کے لیں گے نہیں ہوگی، اگر نہیں مانگ کے لیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اب اس کے بعد جو واقعات چل رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی 4 مرتبہ مصر آئے، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب پورے علاقے میں قحط سالی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، غلے مل نہیں رہے، تو ان کے بھائی لوگ آئے، پہلی مرتبہ آئے۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، پہلی ہی مرتبہ میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ آپ غور کریں، اگر ہم اور آپ ہوتے تو ارے جس طریقے سے کنویں میں ڈالا، ان سب کو مروا سکتے تھے۔ اب تو وزیر خزانہ ہے، مال ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن کردار کیا کہنا، نبیوں کا کردار ایسا ہوتا ہے، نیک لوگوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ پہچان گئے، بڑی عزت بات کی، خاطر بات کی، جو لائے تھے بدلنے کے لیے وہ سامان بھی لوٹا دیا، غلہ بھی دے دیا، اور یہ کہا کہ آپ کا جو بھائی ہے اس کو لے کر آئیے گا تو غلہ اور ہم دیں گے، وانا خیر المنزلین، یہ بیان کیا کہ ہم کتنے بہترین مہمان نواز ہیں۔ اب غور کیجئے، جب یہ کہا کہ ایک بھائی جو تمہارا اس کو بھی لاؤ گے تو ملے گا، تو کم سے کم ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ وزیر خزانہ کو یا بادشاہ کو کیسے معلوم ہے کہ ہمارے پاس ایک بھائی اور ہے۔ لیکن بدھو لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، جب حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے، ان کے دماغ میں کچھ آتا ہی نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بچے لوگ آئے اور کہا ابا جان، وہ جو اپنا بھائی ہے بنیامین، یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کو بھی بھیجیے، بادشاہ نے کہا ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو غلہ ہم اور دیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹے، ایک تو ویسے ہی یوسف کا معلوم کہاں چلے گئے، کہاں ہیں، اب ان کا بھائی بھی چلا جائے گا، صحیح نہیں ہے۔ بالآخر ان لوگوں نے تیار کر لیا کہ بادشاہ سلامت کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ آ جائے تو اور ملے گا غلہ۔ یوسف علیہ السلام کے کئی بھائی تھے جو دوسری ماں سے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کے جو کئی بیٹے تھے جانے لگے، تو کہا بیٹو الگ الگ دروازے سے جانا، بادشاہ کے پاس ایک ہی دروازے سے مت گھسنا، کیونکہ جب ایک ہی دروازے سے 9 10 11 لوگ گھسیں گے تو کیا ہوگا، ہٹے کٹے نوجوان نظر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ جائے۔ لیکن اس کے اندر بھی ایک جملہ کہا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، لیکن میں
کسی بھی چیز سے بے نیاز نہیں ہوں، تمام حکم اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے گا تبھی نظر لگے گی اور نظر لگنا حق ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں بھروسہ کرتا ہوں، بھروسہ کرنے والے کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ بھائی لوگ آئے، تو اب بنیامین بھی ساتھ میں ہے جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو الگ کر لیا اور کہا آپ کا میں بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں۔ اب دوبارہ یہ لوگ جانے لگے تو کیا ہوا، بادشاہ سلامت کا جو پیالہ تھا وہ گم ہو گیا، اصل میں وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا تھا۔ اب سامان کی چیکنگ ہوئی، لیکن اس سے پہلے ہی بادشاہ نے معاہدہ لیا تھا کہ جس کے سامان میں یہ پیالہ ملے گا اس کو بادشاہ کے پاس رک جانا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، جس کے پاس مل جائے اب اس کو روک لیجئے۔ تو جب سامان کی چیکنگ ہوئی تو بنیامین کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ ملا، تو اب یہ لوگ ابا کو بول کے آئے تھے کہ ابا جان ہم بنیامین کو لے کر آئیں گے چاہے جو بھی ہو جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے چھپائے رکھا، ظاہر نہیں کیا۔ ہم اور آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ بولیے کتنا برداشت کیا؟ سامنے ہی کہا جا رہا ہے کہ اس نے چوری کی، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا، غلط الزام لگا۔ صحیح الزام لگتا ہے تو آدمی برداشت نہیں کرتا، اب غلط الزام لگ جائے تو برداشت۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ واقعات سننے کے بعد کتنے صبر کرنے کی تلقین ہو رہی ہے، صبر کیجئے، اپنے والے کو معاف کیجئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ایک بھائی نے یہ کہا کہ اچھا دیکھیے اس کے بدلے کسی اور کو رکھ لیجئے، کیونکہ ہم ابا کو بول کے آئیں کہ ابا جان ہم لے کر ہی آئیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، پہلے اپنا معاہدہ یہ ہوا کہ جس کے سامان میں یہ سامان ملے گا اس کو رکنا ہے۔ تو اب بڑے بھائی نے یہ کہا کہ میں تو اب جاؤں گا ہی نہیں، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی۔ تو اب کیا ہوا، بڑا بھائی اور بنیامین دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس رک گئے۔ بڑے بھائی نے یہ کہا میں تو نہیں جاؤں گا جب تک کہ ابا نہ بلا لیں یا پھر اتنی طاقت نہ ہو جائے کہ ہم اپنے بھائی کو چھڑا کے لے جائیں، بنیامین کو۔ اب میں کیسے ابا کو منہ دکھاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ جاؤ۔ تو جب یہ لوگ پہنچے تو یعقوب علیہ السلام نے جب واقعات سنے تو کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسی اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، یہ تو تمہارے نفسوں کے خود کرتوت ہیں، یہ تو اپنی طرف سے بنا لیے ہو، صبر ہی بہتر ہے، صبر جمیل، اللہ تعالیٰ سب کو لانے والا ہے۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس تیسری مرتبہ پھر بھائی لوگ آئے اور غلہ بھی لینا ہے، تیسری مرتبہ پہنچے۔ اسی درمیان میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا قال انما اشکو بثی، کہا اے اللہ میں شکایت کرتا ہوں، میں اپنی پریشانی اور فریاد اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ ہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد بیٹوں سے کہا جاؤ بیٹو نکلو، تلاش کرو، دیکھو۔ تو وہ لوگ تیسری مرتبہ بادشاہ سلامت کے پاس آئے، تو وہ لوگ تیسری مرتبہ مصر آئے۔ آیت نمبر 88 میں ہے، آنے کے بعد کہا فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ وہ لوگ داخل ہوئے اور کہا اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، آپ یہ چھوٹی سی پونجی رکھ لیجئے اور ہم پر احسان کیجئے، احسان کرنے والوں کا اللہ بدلہ دیتا ہے، ان کا بدلہ ضائع نہیں کرتا۔ تو جب گھر والوں کی تکلیف سامنے آئی اور وہ لوگ پوری پریشانی رکھ دیے تو یوسف علیہ السلام کو نہیں رہا گیا، تو کہنے لگے تم لوگ جانتے ہو یوسف کو؟ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تم لوگ جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نے ہم پر احسان کیا، جو ڈرے گا صبر کرے گا اللہ احسان کرنے والے کے بدلے کو ضائع نہیں کرتا۔ اب غور کریں، اب ظاہر ہونے کے بعد حالت کیا رہی ہوگی؟ اس وقت بھی اگر ہم اور آپ ہوتے تو مروا سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا۔ کیا کہا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کوئی بدلہ نہیں، جاؤ، معافی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں معاف کرنا سیکھیے، اگر ہم اور آپ معاف کر دیں بہت سارے معاملات حل ہو جائیں۔ فیملی کورٹ میں بہت سارے کیس رکھے ہوئے ہیں، اٹھا لیجئے، آپس میں حل کر لیجئے اور معاف کرنا سیکھیے، معاف کریں ویسے ہی مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ نبیوں کا کام ہے، جو لوگ معاف کر دے رہے ہیں نبیوں والا کام کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس چوتھی مرتبہ ابو امی بھی اور اس کے بعد سب بھائی لوگ آئے۔ آنے کے بعد جب یہاں پہنچے تو وہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔
کہا جاتا ہے 40 سال کے بعد یا 80 سال کے بعد یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے، عزت کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عزت کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ بیوی بھی اپنے شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ تو سجدہ تعظیمی عزت کے لیے سجدہ وہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي۔ اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا، تم لوگوں کو دیہات سے یہاں شہر میں لے آیا، اور میرے درمیان اور بھائیوں کے درمیان شیطان نے جدائی کرا دی۔ یاد رکھیے گا، شیطان بڑا دشمن ہے، وہ بھائیوں کے درمیان جدائی کرانے کے لیے تیار رہتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دیتا ہے، دوست کے درمیان جدائی کرا دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس لیے اس کو دشمن سمجھیے۔ یوسف علیہ السلام دعا کر دے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ میرے رب تو نے مجھے حکومت عطا کی، مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی آخرت میں میرا کارساز ہے، اور تو مجھے نیک لوگوں میں اٹھا۔ آگے اللہ نے کہا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم نے آپ کو بتائی ہے، کیا آپ وہاں موجود تھے جب وہ بھائی لوگ چال بازی کر رہے تھے؟ آپ تو وہاں موجود تھے ہی نہیں، تو اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اللہ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے، یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ نے بتایا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کتنا کوئی نہیں جانتا، دنیا میں کسی کے اندر طاقت نہیں ہے وہ جان سکے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ آپ چاہتے ہیں کہ ایمان والے ہو جائیں، مومن نہیں ہیں، ہونے والے نہیں ہیں، ایمان پہ نہیں آئیں گے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ایمان والوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ آخر میں کہا گیا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، آیت نمبر 108 پر غور کیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، میں اور میرے فرمانبردار اللہ کی طرف بلاتے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ واقعات کے بارے میں کہا گیا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، اس قصے میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، تو نصیحت حاصل کیجئے، معاف کرنا سیکھیے، آزمائش پر صبر کیجئے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے، صبر کرنے والوں کا پھل میٹھا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائے، معاف کرنے والا بنائے، آمین۔ اب اس کے بعد سورہ رعد ہے، یہ مکی سورہ ہے، کہا جاتا ہے یہ مدنی سورہ بھی ہے، قرآن کریم کے بارے میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں۔ اب غور کیجئے، اللہ کہتے ہیں زیادہ تر لوگ صحیح نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، تو ہم اگر یہ عقیدہ رکھیں زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہی اللہ جس نے آسمان کو بلند کیا ہے، اس میں کوئی کھمبا نہیں جس کو تم دیکھ رہے ہو، سورج اور چاند ستارے بنائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا زمین کو اللہ نے پھیلا دیا، اس کے اندر پہاڑ ہے، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین کے اندر مختلف ٹکڑے ہیں۔ اب غور کیجئے، کالی زمین ہے، لال زمین ہے، پھر اسی طرح ریتیلی زمین ہے، اونچی ہے، اوبر کھاوڑ ہے، درست نہیں ہے، ریتیلی ہے، پہاڑی ہے۔ یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان في ذلك لآیات لقوم یعقلون، تمام کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے بعض کھانے پینے کی چیز کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ آپ دیکھیے ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، پانی ایک ہی ہے، لیکن پھل میں آپ دیکھیے کچھ کھٹا ہے، کچھ میٹھا ہے۔ کون ہے ایسا کرنے والا؟ سب کے رنگ الگ الگ ہیں، غور کرنا چاہیے۔ پھر آگے بیان کیا جاتا ہے، اللہ نے یہ کہا آیت نمبر 11 میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت کو نہیں بدلتا، یعنی خرابی کی طرف نہیں لے جاتا جب تک کہ وہ خود ہی خراب نہ ہو جائے، یا دوبارہ اللہ نعمت نہیں دیتا جب تک کہ وہ نیک نہ ہو جائیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، گرج، پھر اسی طریقے سے فرشتے اللہ تعالیٰ کے تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ جو لوگ غیر اللہ کو مانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا قل هل يستوی الاعمی والبصیر
وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. بھلا یہ بتاؤ ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. اب اس کے بعد کچھ نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑتے نہیں. وہ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتے ناطے کا خیال رکھتے ہیں. پھر اسی طریقے سے وہ لوگ ڈرتے ہیں, وہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ان کے بارے میں یہ آیا کہ وہ لوگ نیکیاں کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت رکھی ہے. اولئک لہم عقبی الدار, بہترین ٹھہرنے کی جگہ ہے. فرشتے آئیں گے اور سلام کریں گے. اس کے مقابلے میں جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے, اپنے رشتے ناطے کو کاٹتے رہتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, ان کے لیے سوء الدار, بری جگہ ہے, یعنی جہنم ہے. آگے آیت نمبر 26 میں اللہ نے کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ روزی کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے. اس لیے ہم یہ نہ کہیں فلاں کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گیا, اس نے ایسا کر دیا, اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. نہیں, اللہ کسی کے کاروبار کو ٹھپ کر دیتا ہے, کسی کے کاروبار کو اٹھا دیتا ہے. اس لیے عقیدہ توحید کو مضبوط کیجیے. آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 28 میں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ ایمان والوں کو اللہ کی یاد ہی سے تازگی ملتی ہے. نہ دولت سے, نہ دنیا سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے, خدا کو یاد کرنے سے. تو اللہ کو یاد کیجئے, دل کو اطمینان حاصل ہوگا. آگے بیان کیا جا رہا ہے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے, آپ کا بھی مذاق اڑایا جائے گا. گھبرانے کی بات نہیں, اللہ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا, تو اگر یہ لوگ بات نہیں ماننے تو ان کو بھی اللہ پکڑ سکتا ہے. پھر آگے آیت نمبر 38 میں کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کے لیے بیویاں ہیں, آل و اولاد ہے. پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے ہر پیریڈ کے لیے کتاب تھی, لیکن یہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب. اس کے بعد آگے بیان کیا جاتا ہے وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کرے. اللہ تعالیٰ تیز حساب لینے والا ہے. اب اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے, سورہ نمبر 14. پہلے یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہے ہیں. آگے آیت نمبر 4 میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, کہ ہم نے ہر رسول کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا. اس سے یہ پتہ چلا جو قوم جو زبان سمجھتی ہے اس میں ان کو بات سمجھایا جائے. اب آگے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, اور آگے شکر کی فضیلت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم زیادہ دیں گے, ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بھی بہت سخت ہے. پھر آگے کہا جا رہا ہے دنیا کے سب لوگ, پورے کے پورے لوگ اللہ تعالیٰ کو نہ مانے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ تعریفوں والا ہے. قوموں کے واقعات بیان کیے گئے. قوم نے اپنے نبیوں سے کہا ان انتم الا بشر مثلنا, تم تو ہم جیسے بشر ہو. تو رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ, ٹھیک ہے ہم تو تم جیسے انسان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے. بالآخر لوگوں نے اپنے رسولوں کو ستایا, پریشان کیا. پھر آگے ذرا جہنم کا تذکرہ ہو رہا من وراء جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت, پیپ پلایا جائے گا, بڑی مشکل سے اندر جائے گا, لوگ موت کو پکاریں گے, موت بھی آنے والی نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان کہے گا کہ جی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل, میں نے انکار کر دیا, تم لوگ مجھ کو شریک ٹھہراتے تھے, میں نہیں جانتا. اسی کے اندر ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم, تم مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو. آج میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اور تم میرے کام نہیں آؤ گے. اب آگے توحید کے کلمے کی فضیلت بیان کی گئی. اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء, کہ اصل جو ہے وہ اوپر ہے اور جڑ مضبوط ہے. اور جو لوگ کفر پر ہیں یعنی توحید پر نہیں ہے, لا الہ الا محمد رسول اللہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں, تو اس کی جڑ ہی کٹی ہوئی ہے. آگے آیت نمبر 27 میں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قبر میں ثابت قدم رکھے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قبر میں ثابت قدم رکھے, ہمارے لیے سوالات کو آسان کر دے, آمین. اب آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے. غور کرو, کشتی کو تمہارے ماتحت کر دیا, پھر اسی طرح نہروں کو ماتحت کر دیا, سورج چاند ستارے ماتحت کر دیے, دن اور رات کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. آیت نمبر 35 میں ہے کہ ہم نے تم کو دے دیا جو تم لوگوں نے مانگا, تم لوگ اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو نہیں گن سکتے ہو, انسان بڑا ظالم ہے, بڑا ناشکرا ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 41 تک ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں.
ربی جل حاضل البلد آمنا وجنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اے میرے رب اس شہر کو امن و شانتی والا بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پوجنے سے دور رکھنا۔ پھر دعا کرتے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بے شک میں نے اپنی ذریت کو تیرے احترام والے گھر کے پاس غیر ذی زرع میں لا کے بسا دیا ہے، مسجد کے پاس بسایا۔ اس سے یہ پتہ چلا ہمیں اور آپ کو مسجد کے پاس گھر لینا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسکول کے پاس گھر لیتے ہیں، مسجد سے دور گھر لیتے ہیں، تو کیسے بچے ہمارے نمازی ہوں گے؟ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے، تو ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان لوگوں کو تو پھل دے، وارزقھم من الثمرات، تاکہ وہ لوگ شکریہ ادا کریں۔ ربی جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے نمازی بنائے رکھنا، میری اولاد کو بھی اور ہماری دعاؤں کو سن لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے جس دن حساب و کتاب ہونے لگے۔ پھر اس کے بعد اخیر میں یہ کہا گیا ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما ھو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، یہ قرآن کریم سب کے لیے لوگوں کو پہنچانے کی چیز ہے تاکہ لوگ ڈرائے جائیں، وہ لوگ سمجھ جائیں اکیلا معبود برحق اللہ ہے، اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ چند باتیں تھی 13ویں پارے کے پیغام میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔